بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 121 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول سمعت هشام بن حکیم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أسافره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے ہشام بن حکیم کو سورۃ الفرقان نماز میں پڑھتے سنا۔ میں نے ان کی قرات کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر سے ان کی گردن باندھ کر پوچھا، یہ سورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی جس طرح تم پڑھ رہے ہو۔ آخر میں انہیں کھینچتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص کو سورۃ الفرقان ایسے حروف پہ پڑھتے سنی جن کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عمر تم پہلے انہیں چھوڑ دو، اور ہشام تم پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں میں نے انہیں نماز میں پڑھتے سنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا عمر اب تم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے اس طرح پڑھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ فرمایا یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، بس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو، فقرؤ ما تیسر منہ۔ اس حدیث میں 14 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے ہشام ابن حکیم کو سورۃ الفرقان نماز میں پڑھتے سنا۔ دوسری بات، میں نے ان کی قرات کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا۔ اسی بات، قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر سے کام لیا۔ چوتھی بات، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر سے ان کی گردن باندھ کر پوچھا، یہ سورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے؟ پانچویں بات، انہوں نے کہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح پڑھائی ہے۔ چھٹویں بات، میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ ساتویں بات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی جس طرح تم پڑھ رہے ہو۔ آٹھویں بات، آخر میں انہیں کھینچتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورۃ الفرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی ہے جن کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی ہے۔ نویں بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عمر تم پہلے انہیں چھوڑ دو، اور ہشام تم پڑھ کے سناؤ۔ 10ویں بات، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں حضرت عمر فرماتے کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ 11ویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ 12ویں بات، پھر فرمایا عمر اب تم پڑھ کر سناؤ، میں نے اسی طرح پڑھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی۔ 13ویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ 14ویں بات، یہ قرآن فرمایا سرکار نے یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، بس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں 7 حرفوں پر قرآن مجید
نازل ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ جس طرح فقہی مسائل میں 4 امام ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کے بھی 7 امام ہیں جن کو قرائے 7 کہا جاتا ہے۔ قرات کے ان 7 اماموں سے قرآن مجید کی قرات کے سلسلے میں متعدد روایتیں ہیں۔ ان 7 اماموں سے قرآن مجید کے کلمات اور اس کے زیر و زبر اور پیش وغیرہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ اس واقعے پر غور کیجیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ہشام بن حکیم کو قرآن مجید کی تلاوت ایسے حروف سے کرتے دیکھا جس طریقے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے نہیں سنا تھا، تو انہوں نے یوں محسوس کیا کہ گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے طریقے سے ہٹ کر یہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور وہاں جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تو انہیں محسوس ہوا کہ قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کی قرات بھی درست تھی، حضرت عمر فاروق کی قرات بھی درست تھی۔ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرات 7 کے بارے میں بھی معلومات رکھیں تاکہ انہیں اس قسم کا کسی بھی کوئی شک و شبہ محسوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے متعلق ان معلومات کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی اور معلومات کو حاصل کرنے کی اور اس میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔